اب عبداللہ ابن عباس 5 مثالیں دیں گے، 5 جملے ذکر کریں گے جن میں شرک پایا جاتا ہے. کہتے ہیں واللہ وحیاتی کا یا فلانۃ وحیاتی، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم. کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے. یا فلانۃ، اے فلان، یعنی کہ اس کا نام لے کے کہہ رہا ہے اے میری بیگم، یا اس کا نام لے گا عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، جویریہ، جو بھی اس کا نام ہے. تو کہتا ہے اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم اے عائشہ، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم اے خدیجہ. یا کہتا ہے اللہ کی قسم وہ حیاتی اور میری زندگی کی قسم. تو قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی یا اپنی بیگم کی زندگی کی اٹھا رہا ہے. تو یہاں پہ اس نے 2 جرم کیے ہیں. کتنے جرم کیے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کو اور اپنی بیگم کی زندگی کو الفاظ کی حد تک برابر کر دیا ہے، واو کا استعمال کیا اور کا. دوسرے نمبر پہ اس نے قسم اٹھائی ہے اللہ کے ساتھ ساتھ اپنی بیگم کی زندگی کی یا اپنی زندگی کی. تو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ شرک اصغر ہیں. تو گویا کہ اس جملے میں 2 بار شرک اصغر ہو گیا. اور غیر اللہ کی قسم اٹھائی جائے تو اس کے بارے میں دیگر تفصیلات کیا ہے وہ آگے چل کر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. عبداللہ ابن عباس کی گفتگو جاری ہے. وہ ایک جملہ بتا چکے ہیں جو شرکیہ جملہ ہے، اور یہ الفاظ کی حد تک ہے. وَتَقُولَ، اور تمہارا یہ کہنا کہ لولا کلبۃ ھذا لأتانا اللصوص، اگر اس آدمی کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے پاس آ جاتے کون؟ چور. چوروں سے ہم کیسے بچے؟ اس آدمی کی کتیا کی وجہ سے، کیونکہ پڑوسی ہے ہمارا. اس کے گھر میں چونکہ کتیا تھی، اس کتیا کی وجہ سے ہم بچ گئے چوروں سے، ورنہ چوروں نے ہمارے گھر میں داخل ہو جانا تھا. تو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کیا ہے؟ شرکی الفاظ ہیں. اور اس موضوع پہ پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کیا کہ اگر اس سے مراد خبر دینا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ اس نعمت کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں بچ گیا ہوں اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور ساری اس نعمت کی نسبت آپ کتیا کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کا آپ نام نہیں لے رہے، یا اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ کتیا کا نام لیتے ہیں اور کہہ کے، تو پھر یہ چیز آپ کو داخل کر دے گی کس میں؟ شرک اصغر میں. تیسرا جملہ کہتے ہیں وَلَوْلَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لَأَتَى اللُّصُوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتے. تو بچایا کس نے؟ بطخ نے. تو یہ الفاظ بھی گزشتہ الفاظ کی طرح ہیں. اگر مقصد خبر دینا ہے تو پھر انشاءاللہ ان الفاظ میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر مقصد نعمت کا اظہار ہے تو پھر یہ الفاظ انسان کو شرک اصغر میں داخل کر دیتے ہیں. چوتھے نمبر پہ وقول الرجل لصاحبہ ما شاء اللہ وشئت، کسی آدمی کا اپنے ساتھی سے کہنا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، یعنی کہ میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. تو یہاں پہ کیا کہا گیا؟ جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. یہ نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے گا پھر آپ چاہیں گے، پھر نہیں ہے،
بلکہ اور کا استعمال ہے، اور میں کیا ہوتا ہے؟ برابری ہوتی ہے. گویا کہ آپ نے اللہ کی مشیت کو اور اپنے صاحب، اپنے دوست کی مشیت کو برابر کر دیا، اور یہ الفاظ کی حد تک شرک اصغر ہو گیا. پانچویں نمبر پہ یہ کس کی گفتگو ہو رہی ہے ابھی تک؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. وقول الرجل، اور کسی آدمی کا کہنا، لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں آدمی نہ ہوتا تو پھر کیا ہو جاتا؟ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، مثال کے طور پہ میں ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا، میرے گھر میں چوری ہو جاتی. تو یہ الفاظ جو ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، تو یہ شرک اصغر میں داخل کر دینے والے الفاظ ہیں، چاہے یہ خبر کے طور پہ کہے گئے ہوں اور چاہے یہ نعمت کے اظہار کے طور پہ کہے گئے ہوں. نعمت کے اظہار کے طور پہ کہے گئے ہوں، اس کا معاملہ تو واضح ہے، پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. اور خبر کے طور پہ کہے گئے ہوں پھر بھی، کیونکہ یہاں پہ آپ نے اور کا استعمال کیا ہے، مخلوق کو اللہ کے کیا کر دیا ہے؟ برابر کر دیا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، لا تجعل فیہا فلانا، ان جملوں میں، ان الفاظ میں جو پیچھے گزرے ہیں، آپ فلاں کو داخل نہ کریں، آپ صرف اللہ کا تذکرہ کریں. اور اگر آپ نے کسی اور کا تذکرہ کرنا ہے تو پھر کس کے ذریعے کریں؟ ثم کے ذریعے، پھر کہہ کر، برابری نہ کریں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ھذا کلہ، یہ سب کا سب، یہ کہ جتنے جملے میں نے بتائے ہیں، جتنے الفاظ میں نے بتائے ہیں، جتنی مثالیں میں نے دی ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بھی شرکن، یعنی کہ یہ الفاظ کہنے والے کو شرک میں داخل کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے الفاظ کہنے والے کو کس میں داخل کر رہے ہیں؟ شرک میں. اور یہ شرک کون سا ہے؟ الفاظ کی حد تک مخلوق کو رب کے برابر کر دینا، تو اس لیے شرک اصغر ہے. رواہ ابن ابی حاتم، ان الفاظ کو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو کس نے روایت کی؟ امام ابن ابی حاتم نے.